السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، میں گزارش کروں گا آپ تمام سے آیات کے درس کو سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی سن رہے ہوں، آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز اور نئے بیانات اجتماعات کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہماری پوری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں۔ نام اعمال کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور اس کار خیر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ اسے شیئر کر کے ہماری ضرور مدد کریں۔ ایک حساب دان بڑھیا۔ ایک بڑھیا نے ایک بنیے سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنا کچھ روپیہ تجارت میں لگاؤں، مگر اس بارے میں مجھے ذرا بھی تجربہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنے تجربے سے فائدہ پہنچا سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بنیے نے جواب دیا کہ تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر اصل رقم نہ لی جائے تو ہر 6 ماہ کے بعد دگنی ہو جاتی ہے۔ بڑھیا نے پوچھا، تمہاری تجارت اس قسم کی ہے؟ بنیے نے جواب دیا، واقعی میرا کاروبار اسی قسم کا ہے کہ میں جو روپیہ لگاتا ہوں وہ 6 ماہی کے بعد دگنا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تھوڑے عرصے میں 3 مکان بنائے، 2 لڑکیوں کا بیاہ کیا اور میرا باپ جو قرض چھوڑ کر مرا تھا وہ سب بے باک کر دیا۔ یہ سن کر بڑھیا نے اپنے دوپٹے سے ایک اٹھنی کھولی اور بنیے کے ہاتھ میں دے کر بولی، تم یہ میری اٹھنی اپنی تجارت میں لگا لو، جب میں آؤں گی جو کچھ میرا نکلتا ہوگا لے لوں گی۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر بنیا بڑا حیران ہوا، مگر رحم دل آدمی تھا، اس نے بڑھیا کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی اٹھنی کو اپنے حساب میں جمع کر لیا۔ 12 سال گزر گئے، بنیا بڑھیا کی اٹھنی کا واقعہ لگ بھگ بھول گیا تھا۔ یکایک بڑھیا نے آ کر کہا، حساب کر دو۔ بنیا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے بہت یاد کیا مگر یاد نہ رہا کہ اس بڑھیا کو کیا دینا ہے۔ جب اس نے ساری کہانی سنائی تب بنیا مان گیا کہ میں نے اپنے کاروبار میں تیری اٹھنی لگا رکھی ہے اور میں نے تجھ سے اقرار کیا تھا کہ تیری اٹھنی ہر 6 ماہی کے بعد دگنی ہوتی جائے گی۔ بڑھیا نے کہا، بھائی میرا حساب کر دے، اتنی عمر ہو گئی ہے، کون جانے کب دم نکل جائے۔ بنیے نے 2 روپے نکال کر بڑھیا کے حوالے کیے اور کہا، لے جا تیری اٹھنی ہے۔ بڑھیا نے شور مچا دیا کہ بنیے کچھ خدا کا خوف کر، کیوں ظلم پر کمر باندھی ہے جو مجھ غریب عورت کا روپیہ دبانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر کیا بات ہے، سب دکاندار جمع ہوئے اور بولے، کیوں، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ بڑھیا نے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا اور کہا کہ یہ میرا حساب نہیں کرتا اور مجھے صرف 2 روپے دے کے ٹالتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا پائی پائی کا حساب ہو جائے، جو کچھ اس کے ذمے نکلے پورے کا پورا مجھے دلایا جائے۔ ایک دکاندار نے بنیے سے کہا، بڑھیا تو ٹھیک کہتی ہے، تو حساب کیوں نہیں کرتا؟ تو ہی قلم دوات لے کر بیٹھ جا اور حساب کر دے۔ دکاندار نے کہا، 12 سال کی 24 ششماہی ہوتی ہے، اس لیے اس بڑھیا کی اٹھنی 24 دفعہ دگنی ہو جائے گی۔ بڑھیا نے کہا، تیرا بیٹا زندہ رہے، یہی تو میں چاہتی ہوں، بس اب بیٹھ کر حساب کر دے۔ حساب ہونے لگا، بڑھیا کی اٹھنی 12 سال کی 6 ماہیوں میں اس طرح بڑھتی گئی۔
پہلی شش ماہی میں 1 آنا، دوسری شش ماہی میں 2 آنے، تیسری شش ماہی میں 4 آنے، چوتھی شش ماہی میں 8 آنے، پانچویں شش ماہی میں 1 روپیہ، چھٹی شش ماہی میں 2 روپے، ساتویں شش ماہی میں 4 روپے، آٹھویں شش ماہی میں 8 روپے، نویں شش ماہی میں 16 روپے، 10ویں شش ماہی میں 32 روپے، 11ویں شش ماہی میں 64 روپے، 12ویں شش ماہی میں 128 روپے، 13ویں شش ماہی میں 256 روپے، 14ویں شش ماہی میں 512 روپے، 15ویں شش ماہی میں 1024 روپے، 16ویں شش ماہی میں 2048 روپے، 17ویں شش ماہی میں 4096 روپے، 18ویں شش ماہی میں 8192 روپے، 19ویں شش ماہی میں 16384 روپے، 20ویں شش ماہی میں 32768 روپے، 21ویں شش ماہی میں 65536 روپے، 20ویں شش ماہی میں 1,31,072 روپے، 23ویں شش ماہی میں 2,62,144 روپے، 24ویں شش ماہی میں 5,24,288 روپے۔ پس بڑھیا کو 1 اٹھنی کے بدلے میں 5,24,288 روپے مل گئے۔ سبق: علم کے بڑے فائدے ہیں۔ بڑھیا نے اپنے علم حساب کی بدولت 1 اٹھنی کے بدلے لاکھوں روپے حاصل کر لیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر کام کرتے وقت انجام کی طرف ہر وقت نظر رکھنا چاہیے، ورنہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ بنیے نے اپنے ہی اصول کے مطابق اٹھنی لیتے ہوئے انجام کی طرف نظر نہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے لاکھوں کا نقصان ہوا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے اور ہے بھی غیر یقینی، لیکن ایک تجارت آخرت کی بھی ہے جس کی خبر خدا تعالیٰ نے دی، اور آخرت کی تجارت یقینی اور سچی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مفہوم: ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے زیادہ بھی بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہمارے اس خرچ کو اتنا بڑھا دے گا کہ جس طرح زمین میں گندم کا 1 دانہ بونے سے اس دانے سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا 1 دانہ بڑھ کر 700 دانے بن جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا یہ محض فضل و کرم ہے کہ ہمارے ایک معمولی خرچ کو بڑھا کر 700 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اور فرماتا ہے میں جس کے لیے چاہوں اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں۔ بس مسلمانوں کو اپنا مال اس تجارت میں ضرور لگانا چاہیے۔ دنیا کی تجارتوں میں نقصان کا بھی خطرہ ہے، مگر اس تجارت میں 700 گنا زیادہ، بلکہ خدا چاہے تو اس سے بھی اور زیادہ۔ راہ حق میں خرچ گر کچھ کیجئے، راہ حق میں خرچ گر کچھ کیجئے، اجر اس کا حق سے بے حد لیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 7ویں باب کا اختتام ہوا۔ کل سے انشاءاللہ 8ویں باب کا آغاز ہوگا جو چالاک عورتوں کے تعلق سے ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔